جل صاحب، ویسے تو پہلگام کے فوراً بعد جو ڈس انفارمیشن آپریشن لانچ کیا گیا تھا انڈیا کی طرف سے اس کانفلکٹ کے اوپر، وہ اس سے ساری دنیا آگاہ ہو چکی ہے، مگر ایک انتہائی غیر ذمہ دارانہ خبر جو وہاں پہ پھیلائی گئی اور پھیلائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیوکلیئر فیسلٹی کو کریانہ کے قریب جو ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے. آلدو ہمیں تو معلوم ہے کہ یہ فالس ہے، مگر انٹرنیشنل کنزمپشن کے لیے میں چاہوں گا کہ آپ اپنا اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دے دیں. جی فالس ہے. ڈی جی صاحب تھینک یو. غضنفر صاحب آپ کا تو بہت شکریہ کہ مجھے سوال کرنے کا موقع ملا، اور میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ بار بار جس پریس کانفرنس میں بھی ہو مجھے سوال کرنے کا موقع ملے. اور اعلیٰ نور وزیر ہوں مشرق پشاور گروپ سے. میرا سوال یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان دونوں ایک دوسرے پر دہشت گردی کے الزامات لگا رہے ہیں، تحفظات ہیں، تو یہ الزامات یا تحفظات کیسے دور کیے جا سکتے ہیں؟ مل بیٹھ کر کردار ادا کرنا چاہیے دونوں ممالک کو. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگین اگر مطلب اس طرح ڈرون آتے ہیں تو گرانے کے لیے کیا علائی عمل ہے؟ اور ساتھ ساتھ جو مطلب بھارت کی جانب سے آپ نے بات کی لوگوں کی کہ ہم نے لوگوں کو ٹارگٹ نہیں کیا، تو آپ کا لوگوں کے لیے میسج کیا ہے اور پھر بھارتی آرمی کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ دیکھیں وہ جو ڈرون ہے وہ 84 سے آپ کا دل نہیں بھرا جو ہم نے گرا دیے ہیں. جتنے آئے تھے گرا دیے، ٹھیک ہے، آئیں گے اور گرا دیں گے. تو آپ پلیز دیر از نو ایشو، ریمین ٹوٹلی کمفرٹیبل. Whatever they will send, whatever they can send, with the support of the people of this country, your armed forces have the capability to take them on. Absolutely no issue. جو آپ نے پہلی بات کیا کی تھی؟ You see, we have to first, this issue of the scourge of terrorism, who is facing it? It's Pakistan. Who is sponsoring it? Who is abetting it? It's India. So that's the reality. Do you think that they are conducting, they are prosecuting terrorism in Pakistan through multiple proxies? How to deal with it? How to deal with it is to gel the nation to stand together. As we have stood like a steel wall against this threat from India, this steel wall will smash this terrorism also. Whatever they may do, whatever proxies they may put. And the state of Pakistan, with the support of its people, is doing it. It requires the whole of the nation approach. I will not go into the details. I have multiple times said that we have these 14 points of the National Action Plan. We have to implement that wholly. So this terrorism is not going to go away by talking with India. We don't look outside. We don't beg anyone that don't do this. Our strategy is not hope. We are a proud nation and we will finish off this terrorism. There should be no doubt in it. تھینک یو ویری مچ سر. اصغر علی مبارک ڈیلی میل سے ہوں سر. جس طرح کا ایک پاکستان نے ماشاءاللہ مشرقی سائڈ پہ جو فتح یہ حاصل کی ہے، اور قوم کی میں نے دیکھا ہے کہ خوشیوں سے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی، لیکن دل ان کا جو ہے آپ کی آرم فورسز کی وجہ سے بہت جو ہے وہ دعائیں دے رہا ہے. تو کیا ہم مغربی سائڈ پہ بھی اسی طریقے سے اس جو مومنٹم ہے اس کے ذریعے دہشت گردی کے اوپر قابو پا لیں گے؟ جس طرح بلوچستان کے اندر، جس طرح کے پی کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ایریا کے اندر، تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو مشرقی سائڈ کے اوپر جو اتنی بڑی فتح یابی حاصل کی ہے، اس سے پاکستان کافی عرصے سے حالت جنگ میں ہے، کو بھی ہم اسی طرح جو ہے فتح یاب سے ہمکنار کریں گے. میں یہی عرض کروں گا، اس دہشت گردی کو پہلے تو اول یقین رکھیں کہ ہم اس پہ قابو پائیں گے، قابو پا لیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور نصرت سے. اس کی کچھ وجوہات ہیں. اس کی وجوہات یہ ہے کہ ہم سچ پہ، ہم حق پہ ہیں. ان کی یہ جو آئیڈیالوجی ہے، پرورٹڈ آئیڈیالوجی ہے، یہ اسلام نہیں ہے. اس کا اسلام سے، دین اسلام سے، اس کا انسانیت سے، اس کا پاکستانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا ہمارے رسم و رواج سے کوئی تعلق نہیں ہے.
مظلوم کو مارنا, خود کش دھماکے کرنا, مسجدیں اڑانا, کڈنیپنگ کرنا فار رینسم, بھتہ خوری, اسمگلنگ, اس کا کیا تعلق ہے اسلام سے؟ اس کا کیا تعلق ہے انسانیت کے ساتھ؟ تو وی آر آن دی رائٹ, دی نیشن از آن دی رائٹ. یو ہیو اے بیٹل ہارڈن آرمی. What we just need is that we stand together the way we have stood together. And this nation, for its survival, for its prosperity, is standing together. آپ کو نظر آ رہی ہے یہ قوم متحد, اکٹھی, ایک عزم, ایک چمک, ہمیں نظر آ رہا ہے, آپ کو نظر آ رہا ہے. اعتماد, باوجود تمام کوششوں کے کہ دراڑ ڈالی جائے اس ملک کے اداروں میں, اس ملک کی افواج میں اور عوام میں, کس طرح متحد ہوئی ہے قوم؟ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ریاست ماں ہوتی ہے. اس ماں, اس ریاست کی چھت تلے ہم سب نے پلنا بڑھنا ہے. کوئی تھوڑا کم پال لے گا, کوئی تھوڑا زیادہ پڑھ لیتا ہے, کوئی امیر ہو جاتا ہے, کوئی غریب ہوتا ہے, جس طرح خاندان میں بھی فرق ہوتے ہیں. بٹ ڈزنٹ میک اس دیٹ وی اسٹارٹ فائٹنگ ود ایچ ادر. تو آر یونٹی, آر ریزالو ہیز بین اسٹرینتھن اینڈ ول کنٹینیو ٹو بی اسٹرینتھن. And we will take on this terrorism. اور ہمیں یہ بھی متہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی اسی دشمن جس نے ابھی کنونشنلی ہم پہ اٹیک کیا, یہ بھی اسی کی لگائی ہوئی آگ ہے, یہ بھی اسی کی مکاری ہے. تو کیا ہم اس کو اگر وہاں مات دے سکتے ہیں تو اس کی اس مکاری کو مات نہیں دے سکتے؟ بالکل دے سکتے ہیں, اور دے کے دیں گے انشاءاللہ تعالی. بشارت فاضل عباسی, ڈیلی جاب پاکستان سے. میرا اورنگزیب صاحب سے سوال ہے کہ ہمارے منسٹر نے بھی کہا تھا کہ جو ہمارے طیارے تھے وہ انڈیا کے طیارے جو کافی تھے ان کو ہم گرا سکتے تھے, تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ ہمیں کیوں نہیں گرائے؟ اگر ہم گرا سکتے تھے تو ہم نے کیوں نہیں گرائے؟ جی سر. دیکھیے, آئی ڈڈ مینشن ایسکلیشن مینجمنٹ اینڈ how you envisage and you plan the whole conflict. It is not reactive, it's proactive hota hai. So it is not also trigger happy also. So the principles give you direction and accordingly aap usko enact karte in the whole architecture. It's not firing at will. There is a prudent thought and a strategy behind it. Yes, we could have fired more. Yes, we could have had PATI along with Navy. But there is a greater design behind it. اور ہم ایک بڑی constraints کا مظاہرہ کرتے ہیں because there is اس میں ایک sanity prevail کرنی چاہیے. At least one side should practice it. دیکھیں, میں اس میں دوبارہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, میں نے 2 بار یہ پہلے کہا ہے, یہ دونوں نیوکلیئر طاقتیں ہیں, دونوں ممالک. ان کے درمیان جو جنگ ہے وہ ایک حماقت ہوگی. 3 ورڈ میں نے استعمال کیے, ایبسرڈ, انکنسیویبل, شیئر اسٹوپڈیٹی. اب اگر اس میں سے ایک پارٹی جون سی ہے وہ اپنے کسی وجوہات کی وجہ سے, کسی گھمنڈ کی وجہ سے, کوئی اپنی پولیٹیکل, اس کی اپنی کوئی خواہشات ہیں جن کو اچیو کرنا چاہتا ہے, وی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ ان ٹو دیئر. اف ہی از ٹرائنگ ٹو کارو آؤٹ اے اسپیس, تو وہ آگ سے کھیل رہا ہے. اس میں میچور پارٹنر کون ہے؟ میچور پلیئر ہم ہیں. اور آپ نے اس پورے پروسیس میں دیکھا جس طرح اے وی ایم اورنگزیب نے کہا کہ ایسکلیشن کو کنٹرول ہم کر رہے تھے. اینڈ دی ورلڈ نوز اٹ دیٹ ہاؤ ریسپانسبلی, ہاؤ مچ ود ریسٹرین. اگر آپ نے میری بات چیت سنی, ہم نے کہا وی ایکٹیڈ ان اے ویری ڈیلیبریٹ, پریسائز بٹ ریسٹرینٹ مینر. اپنی جو ہماری کلچر ہے, جو ہماری ٹریننگ ہے, جو ہمارے ایتھوز ہیں, اس کے مطابق سولینز کو ٹارگٹ نہیں کرنا, مساجد کو ٹارگٹ نہیں کرنا, پلیس آف ورشپ کو ٹارگٹ نہیں کرنا. صرف اس کو ٹارگٹ کرنا ہے جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. تو دیر از لاٹ دیٹ از ایٹ پلے. یو آر ناٹ اے ٹریگر ہیپی آرمی. وی آر اے پیس لوننگ نیشن. وی وانٹ پیس ود ان اینڈ ود آؤٹ. ہم صرف اگریشن کو جواب دیتے ہیں اور پھر ٹکا کے دیتے ہیں تاکہ کسی کی دوبارہ مجال نہ ہو ہماری طرف آنکھ اٹھانے کی. ہوگی تو پھر ہم آنکھ نکالیں گے.